آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری یاد کر لیجئے۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام رشتہ داری کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نبی کے بیٹے کافر ہوئے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور اسی طرح والد کافر اور بت تراش، جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ لہذا اس میں اتنی کوئی اہمیت تو نہیں ہے رشتہ داری کی، لیکن یہ لوگ چونکہ رشتہ داری کو اہمیت دیتے ہیں، رشتہ داری کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، رشتہ داری کے لحاظ سے مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری یاد کر لیجئے۔ بہت بڑی عزت اور احترام والی رشتہ داری یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سسر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ یہ مشہور ایک رشتہ داری ہے، لیکن اس رشتہ داری کے حوالے سے جو حساسیت ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ داماد کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے اور سسر کے بارے میں محبت تو بڑی دور کی بات ہے اس کو کافر سمجھے۔ جیسا کہ یہ سمجھ رہے ہیں داماد کون؟ اللہ کے پیغمبر۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تو محبت کا دعویٰ ہے، بے شک حلق سے اوپر ہی ہے، لیکن سسر کو صرف مسلمان بھی نہیں بلکہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ اور کشف، ایک کتاب ہے کشف الاسرار، اس کے صفحہ نمبر 120 میں لکھا اس کے مصنف نے کہ اسلام کا دشمن نمبر 2 فاروق اعظم ہے۔ تو اگر رشتہ داری کے حوالے سے ہی تقریریں کرنی ہیں، باتیں کرنی ہیں، مسئلے بیان کرنے ہیں اور شعلہ نوائی کرنی ہے، تو یہاں رشتہ داری کدھر گئی کہ داماد کے ساتھ محبت کا دعویٰ؟ میں تو نہیں مانتا کہ محبت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے، اور میرے بغض کی وجہ سے ہی ان سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ لیکن چلو اگر داماد یعنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی سچائی اس لیے ضروری تھی کہ سسر کو بھی تو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دوسری رشتہ داری اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یاد رکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے داماد کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے پیغمبر کے داماد ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور وہ کون شخصیت ہیں؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ یعنی یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کسی اور زوجہ سے وہ بیٹی تھی، بلکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، حضرت ام کلثوم ان کا نام ہے۔ اور بطور حوالہ یاد رکھیے، اس کو بھی جھٹلانے والے جھٹلاتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی جھٹلانا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس بات کا تذکرہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو دوسری رشتہ داری یہ ہوئی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، داماد کے داماد۔ اب دیکھیے یہاں کیا حضرت علی سسر بنے اور حضرت عمر کیا بنے؟ داماد۔ اگر وہی بات ساری دہرائی جائے کہ اگر رشتہ داری کو ہی اہمیت دینی ہے، اسی کو بیس بنا کے باتیں کرنی ہیں، تو یہاں مسئلہ کیا ہے کہ سسر سے تو محبت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو محبت ہے،
دعویٰ ہے، اور بلکہ اتنا دعویٰ ہے کہ باقی ساری دنیا کو کافر اور خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ جی باقی ساری دنیا حضرت علی کی منکر ہے اور ہم ماننے والے ہیں۔ یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ لیکن چلو تم اس بات میں بھی اگر سچے ہوتے تو یہاں بھی تو اپنی سچائی ثابت کرتے کہ سسر سے محبت ہے حضرت علی سے، اور ان کے داماد سے اتنی دشمنی کہ ان کو اسلام کا دشمن نمبر 2 قرار دیتے ہو اور کافر نمبر 2 قرار دیتے۔ تیسری رشتہ داری جو غالباً آپ نے نہیں سنی ہوگی، وہ پہلی دفعہ آپ سماعت فرما رہے ہوں گے، وہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی اور حضرت عمر کی رشتہ داری میں بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے، کہ اگر یہ ساری باتیں محبت کی، دعوے کرنے اور رتبے بتانے، شان بتانی، اس کا بیس اگر رشتہ داری ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کتنے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور حضرت عمر آپس میں ہم زلف بھی ہیں۔ مشہور جو ام المومنین ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، تو اس لحاظ سے آپ ہم زلف بھی ہوئے حضرت عمر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات پھر وہ دہرائی جائے کہ اگر رشتہ داری کی بنیاد پہ بھی شان بتانی ہو اور مقام بتانا ہو اور رفتیں بتانی ہو اور اس طرح کی باتیں کرنی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر آپس میں ہم زلف بھی ہیں۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک ہم زلف ہیں ان کے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کیا جائے اور دوسرے ہم زلف کو دشمن نمبر 2 قرار دیا جائے، کافر نمبر 2 قرار دیا جائے۔ اور نمبر 2 کا مطلب یہ ہے کہ اسی کتاب میں جس کا میں نے حوالہ دیا اس میں لکھا ہے کہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ابو بکر ہے اور دشمن نمبر 2 فاروق اعظم ہے۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، مفروضے نہیں ہیں اور ایسی گھڑی گھڑائی باتیں نہیں، یہ ان کا مذہب ہے، ان کی رائے ہے، ان کی سوچ ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رب العالمین نے بہت بڑا رتبہ، بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، جس کی ایک ہلکی سی جھلک وقت کے حساب سے ہم نے پڑھی۔ انشاءاللہ یہ تذکرہ خیر اللہ رب العالمین نے چاہا تو اگلے جمعے بھی جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں۔